فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدانا أرضه أول الدين معرفته ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحسن والحسين سید شباب اہل الجنہ نور مجسم مرسل اعظم عقل اول خیر مکمل احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے نواسوں کے بارے میں حدیث ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار، یعنی امام حسن امام حسین جو ہیں وہ جنت کے جوانوں کے سردار۔ پیغمبر اسلام نے یہ حدیث ارشاد فرما کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ حسن اور حسین کی محبت کتنی عظیم محبت ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام کی خدمت میں ایک ضعیفہ یا رسول اللہ جنت کی ضمانت لے لیجئے، آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے۔ جب اس نے یہ سن لیا تو رونا شروع کیا، اور اس کے بعد اور رسول کے چچا عباس انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا رسول کی خدمت میں گئی تھی، جنت کی ضمانت لے لیجئے۔ انہوں نے کہا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے۔ انہوں نے کہا میں جا کر کے رسول اللہ سے سفارش کر دیتا ہوں، آئے یا رسول اللہ بوڑھی عورت رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو آپ نے ان سے بھی فرمایا کوئی بوڑھا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ چلیے یہ بھی رونا شروع کر دیا۔ رسول اللہ کے مؤذن بلال، جن کا مرتبہ بہت بڑا ہے، اس لیے کہ جب تک بلال اذان نہیں دیتے تھے صبح نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دوسرے مؤذن کو، جس کی آواز بڑی اچھی تھی، لا کر کے کھڑا کر دیا۔ وہ اذان دے چکا تو لوگ آئے رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ آئے نہیں صبح کی نماز کے لیے؟ کہا کیا اذان ہو گئی؟ کہاں کا میں نے تو نہیں سنی۔ یہ ہے بلال جن کا یہ مرتبہ ہے۔ کہا کس نے اذان دی؟ کہا فلاں شخص کو ہم لے کر کے آئے تھے۔ ایک شخص ہے جس کی آواز اچھی، اس کو لے کر کے آئے۔
پیغمبر اسلام نے کہا جب تک بلال اذان نہیں دیں گے صبح نہیں ہوگی۔ بلال کو بلایا جاتا ہے، جب بلال اذان دیتے ہیں پیغمبر اسلام جاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد تب جا کر کے لوگوں کو بلال کی عظمت معلوم ہوئی کہ بلال کا مرتبہ کیا ہے۔ تو بلال نے کہا رسول اللہ مجھے بہت چاہتے ہیں، میں جا کر کے کہتا ہوں یا رسول اللہ وہ بوڑھی بھی رو رہی ہے، بوڑھا بھی رو رہا ہے، آپ جنت کی ضمانت لے لیجیے۔ آپ نے فرمایا کوئی کالا بھی نہیں جائے گا۔ بلال حبش کے رہنے والے تھے، ایک دم کالے تھے، اب رونے والے رو رہے ہیں، ادھر بلال رو رہے ہیں، ادھر بوڑھی عورت رو رہی ہے، ادھر بوڑھے عباس رو رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام آئے اور آنے کے بعد کہا جو میں نے حدیث پڑھی ہے صحیح پڑھی ہے، نہ کوئی بوڑھی جائے گی، نہ کوئی بوڑھا جائے گا، نہ کوئی کالا جائے گا۔ تو کہا یا رسول اللہ پھر ہم کیسے جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا میری حدیث تو سنی تم لوگوں نے، میں نے یہی تو پڑھا ہے حدیث میں الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار۔ تو بوڑھے کیسے جا سکتے ہیں، بوڑھی کیسے جا سکتی ہے، کالا کیسے جا سکتا ہے؟ کام سمجھے نہیں کہ اب سمجھ لو ہم بتا رہے ہیں حسین کی محبت میں بوڑھی جوان ہو کر کے جائے گی، بوڑھا جوان ہو کر کے جائے گا، اور جس کا چہرہ کالا ہے حسین کی محبت میں وہ نورانی بن کر کے جنت میں پہنچے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ ہے عظمت حسین، یہ ہے امام حسین کا مرتبہ۔ امام حسین کو اللہ نے کیا کیا شرف عطا کیے ہیں، اور اس طریقے سے شرف عطا کیے ہیں کہ حسین کی محبت بڑی عظیم محبت۔ اسی لیے پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ خدا اس کو احب اللہ من احب حسین، خدا اس کو دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھے، وبغض اللہ من ابغض حسین، جو حسین کو دشمن رکھے اس کو خدا دشمن رکھتا ہے۔ پیغمبر اسلام کا یہ فرمانا حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے، یہ تو سب جانتے ہیں حسین رسول اللہ سے، لیکن یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ حسین سے ہو گیا، جبکہ سب جانتے ہیں رسول خدا باعث خلقت چرندو پرندو وحش و طیور، ملک جن و انس، بلکہ کیوں نہ کہوں موجب خلقت آدم ہوئے تھے، موجب خلقت زمین و آسمان ہوئے تھے، موجب خلقت عالم ہوئے تھے۔ آپ وہ تھے جن کی وجہ سے خلائق نے خالق جہان کو پہچانا، آپ نہ ہوتے تو خدا کو کوئی پہچان نہیں سکتا، آپ نہ ہوتے تو دنیا میں کیا ہوتا کچھ کسی کو معلوم نہیں، چاروں طرف اندھیرا ہوتا کہ روشنی کچھ کسی کو معلوم نہیں، انسان ہوتے یا حیوان، دن ہوتا یا رات، سحر ہوتی یا شام، آسمان ہوتا یا زمین، نیک ہوتے یا بد، اچھے ہوتے یا برے، انسان ہوتے یا حیوان، کچھ کسی کو نہیں معلوم، اور یہی نہ معلوم ہوتا اگر آپ نہ ہوتے۔ سب سے پہلے اللہ نے اگر کچھ خلق کیا ہے تو آپ ہی کا نور خلق کیا ہے۔ پتہ چلا یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے تو سیدہ نہ ہوتی، سیدہ نہ ہوتی تو حسین نہ ہوتا، یہ تھے تو سیدہ ہوئیں، سیدہ ہوئیں تو حسین ہوئے۔ اب حسین و منی کے معنی سمجھ میں آئے کہ حسین رسول کی بیٹی کے بیٹے تھے، اس لیے رسول نے ارشاد فرمایا میرا حسین مجھ سے۔ دوسرا جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا میں حسین سے ہوں، تو کوئی اپنے چھوٹے سے بڑا ہو نہیں سکتا، کوئی اپنے خود سے نہیں ہو سکتا، تو رسول اللہ کیوں کر حسین سے ہو گئے؟
رسول اللہ کا مقصد تھا میرا حسین ہر شخص کو راہ ہدایت پہ لگائے گا، لا الہ الا اللہ کا بانی بنے گا، بیعت نہ کرے گا، جان دے دے گا، بقائے نسل جو میری ہوگی حسین سے ہوگی، کیونکہ امامت حسن پر خط، ان کی کوئی اولاد لائق امامت نہ ہوگی، اور اولاد حسین سے سلسلہ امامت جاری رہے گا۔ اور اگر حسین کی شہادت کے بعد جس وقت حسین شہید ہوئے تھے قیامت آ جاتی، لیکن چونکہ امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام موجود تھے، آج بھی ان کی نسل پردہ غیب میں موجود ہے۔ جب حکم خدا ہوگا ظاہر ہوں گے، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ نتیجہ نکلا نسل رسول اگر باقی ہے تو حسین کی وجہ سے، بقائے نسل رسول جو ہے حسین کی وجہ سے ہے۔ اگر حسین نہ ہوتے تو نسل رسول باقی نہ ہوتی۔ اب سمجھ میں آیا کہ رسول نے یہ کیوں کہا تھا، یعنی بقائے نسل رسول حسین کی وجہ سے، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا میں حسین سے ہوں۔ دوسرا جملہ جو آپ ارشاد فرمائے، احب اللہ من احب حسینا، جو حسین کو دوست رکھتا اس کو خدا دوست رکھتا۔ اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے میرے مولا حسین کا۔ جو حسین کو دوست رکھتا ہے اس کو خدا دوست رکھتا ہے۔ حسین کی دوستی میں بڑا فائدہ ہے، حسین کی دوستی سے خدا مل رہا ہے۔ جس کو حسین دوست رکھے، جو حسین کو دوست رکھے اس کو خدا دوست رکھتا ہے۔ جس کو خدا دوست رکھے اس کی دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ تیسرا جملہ جو ہے وَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا، جو حسین کو دشمن رکھتا ہے اس کو خدا دشمن رکھتا ہے، اور جس کو خدا دشمن رکھے اس کا نہ دنیا میں ٹھکانہ ہے نہ آخرت میں ٹھکانہ ہے۔ اس لیے کہ حسین کی دشمنی میں بڑا گھاٹا ہے کہ خدا چھوٹ رہا ہے، تو لہذا جو حسین کو دشمن رکھتا ہے اس کو خدا دشمن رکھتا ہے، اور جس کو خدا دشمن رکھے پھر نہ وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو حسین کو دوست رکھنے میں بڑا فائدہ ہے کہ خدا مل رہا ہے، حسین کو دشمن رکھنے میں بڑا گھاٹا ہے کہ خدا چھوٹ رہا ہے۔ آئیے اس نظیر میں ایک واقعہ عرض کروں کہ حسین کی محبت کتنی عظیم محبت، جو حسین کو دوست رکھتا ہے اس کا مرتبہ پیش پروردگار کتنا بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ ایک سیاد یعنی شکاری، بڑا نادار، مفلس، غریب، اتنا غریب تھا کہ کسی صورت سے زن و شوہر کی اوقات بصری کی صورت ہوتی تھی۔ اس شکاری سیاد نے ایک دن 4 مچھلیاں شکار کی، ان 4 مچھلیوں کو شکار کر کے لایا، بیوی سے کہا بھوک بہت زیادہ لگی ہے، جب اس مچھلی کو پکا۔ بیوی نے مچھلی کو لیا، صاف کیا اور اس کے بعد پکانا شروع کیا۔ ایک مچھلی پک گئی، دوسری مچھلی بریاں ہو گئی، بریاں کا مطلب پکنا، دوسری مچھلی بریاں کی بریاں ہو گئی، تیسری مچھلی بریاں کی بریاں ہو گئی، لیکن چوتھی مچھلی کی جب پکنے کی نوبت آئی، بریاں ہونا کیسا، پوری آگ کو بجھا دیا۔ یہ زن و شوہر نے دوسری مرتبہ آگ کو روشن کیا، پکانا چاہتے ہیں پھر آگ بجھ جاتی ہے، پھر دونوں شوہر نے آگ کو روشن کیا، پھر آگ گل ہو گئی۔ یہ حیران و پریشان ہے، یہ مچھلی ہے کیسی کہ پکنا کیسا، ہر مرتبہ آگ کو بجھا دیتی ہے۔ ایک آواز قدرت آئی ہے، سیاد تجھے اس مچھلی کا مرتبہ نہیں معلوم، اگر جہنم کے 7 طبق اس مچھلی کو بریاں کرنا چاہیں تو نہیں بریاں کر سکتے۔ کیوں؟ باوجود کہ پانی میں رہتی ہے، لیکن 7ویں محرم سے پانی پینا
تر کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر! پانی میں رہنے والی مچھلی 7ویں محرم سے پانی پینا چھوڑ دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین اور اولاد حسین پر 7ویں محرم سے پانی بند کر دیا گیا۔ تو پروردگار عالم نے بھی دکھا دیا، حسین سے یہ مچھلی محبت کرتی تھی، 7ویں محرم سے پانی پینا چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے بھی دکھا دیا حسین کی محبت کتنی عظیم ہوتی ہے، حسین کے دوستوں کو اللہ کے سے دوست رکھتا ہے۔ یہ مچھلی حسین کو دوست رکھی تھی، یہ مچھلی حسین کو دوست رکھتی تھی۔ اللہ نے دنیا کی آگ اس پر حرام قرار دے دی۔ یہ ہے حسین کی محبت۔ جیسے حسین کی چاہنے والی یہ مچھلی جو پانی میں رہتی ہے، حسین کی محبت میں 7ویں محرم سے پانی پینا تر کر دیتی ہے، اللہ نے اس پر دنیا کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ بس اسی صورت سے انشاءاللہ بروز قیامت ہر حسین کے چاہنے والوں پر پروردگار آتش جہنم کو حرام قرار دے دے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ ہے حسین کی محبت۔ اسی لیے محرم میں ہم لوگ مچھلیاں نہیں کھاتے کہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مچھلی حسین کو دوست رکھتی تھی۔ حرام نہیں ہے مگر احتیاط کرتے ہیں، جو مچھلی حسین کو دوست رکھتی تھی۔ محرم بھر ہم مچھلی اسی لیے نہیں کھاتے، اور جہاں کھاتے لیکن ہماری طرف مچھلی محرم بھر نہیں پکتی، کسی گھر میں نہیں پکتی، اس لیے جو حسین کو دوست رکھتا ہے اس کو خدا دوست رکھتا ہے۔ تو رسول اسلام نے کہیں یہ ارشاد فرمایا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ آپ دیکھیں چراغ سے کیا کام لیا جاتا ہے؟ چراغ سے یہی کام لیا جاتا ہے جس کی جیسی اوقات ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، جیسے ہی اندھیرا آنا شروع ہوتا ہے، جس کے پاس شمع ہے شمع جلا لیتا ہے، جس کے پاس لانٹین ہے لانٹین جلا لیتا ہے، جس کے پاس بلب ہے بلب جلا لیتا ہے، جس کے پاس ٹیوب لائٹ ہو جلا لیتا ہے، جس کے پاس اور زیادہ طاقت و قوت ہے مرکری جلا لیتا ہے۔ لہذا دنیا کا کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ ہم اندھیرے میں رہیں۔ اندھیرا جیسے ہی سورج غروب ہوا اس سے پہلے روشنی کرنا شروع کر دیا، اور یہ حکم بھی ہے کہ غروب ہونے سے پہلے روشنی کر دی جائے تو اچھا ہے۔ اس لیے ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم اندھیرے سے دور رہیں، اجالے میں رہیں۔ رسول کیا فرماتے ہیں؟ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ جیسے ہم اندھیرے سے دور رہنا چاہتے ہیں، اجالے میں رہنا چاہتے ہیں، اسی صورت سے حسین نے کربلا کے میدان میں 72 شمعیں ایسی روشن کر دی جس کی لو قیامت تک روشن رہے گی، اب وہ بجھنے والی نہیں۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا، ایک سر کی بھیک مانگی 72 عطا کیا، انسانیت حسین پہ نازاں ہے آج تک، جلتا ہے اور جلے گا چراغ حسینیت، نہ حق وائے کفر پریشان ہے آج تک، تابوت پیچھے آگے ہے عباس کا علم، بھائی کا جیسے بھائی نگہباں ہے آج تک۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ ہے امام حسین جن کی یہ عظمت۔ حسین کے بارے میں کہیں رسول ارشاد فرماتے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، اور ارشاد فرما کر کے دنیا والوں کو بتا دیا یہ کون ارشاد فرما رہا؟ یہ وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے جو وما ینطق عن الہویٰ کا شاہکار۔ کون حسین؟ وہ حسین جو لامحدود مملکت نبوت کا وارث۔ کون حسین؟ وہ حسین جو عدالت، شجاعت اور عظمت میں علی کا آئینہ دار ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین
جو چاہو جلال فضیلت اور رفت میں فاطمہ کا ورثہ دار ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جس کی شہادت نے معنویت اور روحانیت انسانی فضیلتوں کو زندہ جاوید بنا دیا۔ کون حسین؟ وہ حسین جو حسین و منی کی منزل پر ہے، وہ حسین جو انا من الحسین کی منزل پر ہے، وہ حسین جو جزو رسالت ہے، وہ حسین جو سیدہ شباب اہل جنت ہے، وہ حسین جو جزو رسالت ہے، وہ حسین جو والعصر کی تفسیر ہے، وہ حسین جو سورہ کوثر کا سرنامہ ہے، وہ حسین جو سورہ فجر کا تاج ہے، وہ حسین جو سورہ دہر کا تاج ہے، وہ حسین جو سورہ دہر کا تاج ہے، وہ حسین۔ کون حسین؟ وہ حسین جو شہادت کا قائد اعظم۔ کون حسین؟ وہ حسین جو بنیاد لا الہ ہے، وہ حسین جو بنیاد دین ہے، وہ حسین جو نازش رسول ہے، وہ حسین جو مجتبیٰ کا بازو ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جسے ماں نے بڑے ارمانوں سے پالا۔ کون حسین؟ وہ حسین جو نازش رسول ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو رسالت اور امامت کے سائے میں چلنا سیکھا۔ کون حسین؟ وہ حسین جو شہادت کے قافلے کا قافلہ سالار ہے۔ کون حسین؟ جو فخر عبد المطلب ہے، وہ حسین جو فخر عبد المطلب ہے، وہ حسین جو ابو طالب کی شان ہے، وہ حسین۔ کون حسین؟ وہ حسین جو ناطق ابراہیم ہے، وہ حسین جو خواب ابراہیم کی تعبیر ہے، وہ حسین جو قرآن کا محافظ ہے، وہ حسین جس کا نام اللہ نے انتخاب کیا، وہ حسین جس کا نام اللہ نے انتخاب کیا، وہ حسین جو قرآن کا محافظ ہے، وہ حسین جو مصطفیٰ کی نبوت کا وکیل ہے، وہ حسین۔ کون حسین؟ وہ حسین جس نے یزید کو بے نقاب کیا، وہ حسین جس نے بنی امیہ کے چہرے سے نقاب نوچ کر کے پھینک دیا، وہ حسین۔ کون حسین؟ وہ حسین جس نے یقینوں کو یقین بخشا، وہ حسین جس کی گردن سے پھوٹنے والا معصوم خون کا قطرہ توحید کا ترانہ پڑ رہا۔ کون وہ حسین؟ وہ حسین جس نے سوئے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑا، وہ حسین جب کسی غم میں کسی نے کہا ہائے حسین، دور تک عالم غربت میں نظر آئے حسین۔ کیسے میرا مولا مدد کرتا ہے اپنے چاہنے والوں۔ یہ امام حسین کی فضیلت۔ یزید سوال بیعت کا نہیں تھا، یزید نے کہہ دیا نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی رسول آیا ہے، نہ کوئی قرآن آیا ہے، نہ کوئی دین آیا ہے۔ بڑی غلط بات کہی تھی، سب خاموش تھے یزید کے حکم پر۔ بولا تھا ابو طالب کا خون تھا جو انگڑائی لے کر کے اٹھا۔ یزید کس بیوقوف نے کہہ دیا ہے کہ نبو اللہ وارث ہوتی ہے؟ میں کربلا کے میدان میں ثابت کروں گا میرا نانا رسول تھا، رسول ہے، رسول رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ دین تھا، دین ہے، دین رہے گا۔ ایمان تھا، ایمان ہے، ایمان رہے گا۔ یزید میرا کچھ نہ بچے گا لیکن اذانیں بچیں گی، طواف کعبہ بچے گا، اذانیں بچے گی، طواف کعبہ بچے گا، نمازیں بچیں گی۔ حسین نے کہا میرا کچھ نہ بچے گا لیکن یہ ساری چیزیں بچیں گی، اور دنیا کو بتا دیا کہ حسین نے اسلام کو بچایا ہے۔ آج جو اسلام زندہ ہے حسین کی وجہ سے زندہ ہے، اگر حسین نہ ہوتے تو اسلام مٹ جاتا۔ اس لیے جو حدیث میں نے پڑھی، حسین ہدایت کا چراغ ہے، آج روشن ہے چاروں طرف۔ حسین کا نام
چاروں طرف روشن ہے، اور حسین کے لیے حسین حسین کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ یزید کے لیے جملہ استعمال ہوتا ہے سوائے لعنت کے یزید پر اور کوئی جملہ استعمال نہیں کرتا۔ یزید کے لیے لعنت ہے، حسین کے لیے صلوات ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو حسین کی منزل بڑی اعلیٰ اور رفیع۔ حسین نام ہے صبر کے پیکر کا۔ آپ دیکھیے مظلوم کربلا کی عظمت کیا ہے۔ حسین نام ہے صبر کے پیکر کا، حسین نام ہے عدل کے جوہر کا، حسین نام ہے صداقت کے ولولے کا، حسین نام ہے انسانیت کے جوہر کا۔ اللہ اکبر۔ حسین نام ہے علم کی قوت، حسین نام ہے طہارت قلب کا، حسین نام ہے قوت حلم کا، حسین نام ہے زہرا کے ثمر کا، حسین نام ہے مجاہد اعظم کا، حسین نام ہے امام حق کا، حسین نام ہے سیرت انبیاء کے زندہ کرنے کا، حسین نام ہے وارث انبیاء کا، حسین نام ہے وارث انبیاء کا، حسین نام ہے وارث اولیاء کا، حسین نام ہے اس مجاہد اعظم کا جس نے تاج کو ٹھوکر میں رکھا، جس نے تاج کو ٹھوکر میں رکھا۔ حسین نام ہے محافظ قرآن، حسین نام ہے محافظ اسلام کا۔ امام حسین نے فرمایا حق کی حمایت کرنا، امام حسین فرما رہے ہیں حق کی حمایت کرنا جس طرح میں نے حق کی حمایت کی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کیا گل پہ گل حسین کھلاتا چلا گیا، ایوان شام و کوفہ ہلاتا چلا گیا، دنیا سے کفر و شرک مٹاتا چلا گیا، وحدانیت کا باغ لگاتا چلا گیا۔ بیت سنیں، ذرے کو آفتاب بناتا چلا گیا، خود مٹ کے نقش کفر مٹاتا چلا گیا۔ یہ ہے میرا مولا حسین۔ اور سنیے گا امام حسین جس کو یزیدیوں نے دبایا نہ دب سکا، اموی حکومتوں نے کھٹایا نہ گھٹ سکا، عباسیوں نے لاکھ چھپایا نہ چھپ سکا، ہر چند سب نے مل کے مٹایا نہ مٹ سکا، اپنا ہی رنگ حسین جماتا چلا گیا۔ توجہ عزیزان گرامی، اپنا ہی رنگ حسین جماتا چلا گیا، بندوں کو پھر خدا سے ملاتا چلا گیا۔ صلوات پڑھیں محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ حسین کی منزل ہے۔ بس عزیزان گرامی، بات کو تمام کرتے ہوئے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے مجلس کی ہے ان کا مرتبہ پیش پروردگار کتنا بلند۔ یہ دو بہنیں تھیں، ایک کا نام شہر بانو، ایک کا نام مبارک، اور دونوں نے وہی نوسفر کی تاریخ پائی۔ ایک پہلے مر جاتی ہے تو 2 سال کے بعد اسی تاریخ پر دوسری بہن کا انتقال ہو جاتا۔ یہ امام حسین سے محبت، اور یہ دونوں بہنیں ایسا کردار ادا کر کے گئی، نواسوں کو، نواسیوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو، یعنی رشتے کو بڑا ہی زیادہ اہمیت دی ہے انہوں نے۔ جو جتنے رشتے دار تھے، بھتیجے، بھانجے اور اعزاء اقربا، بھائی بہن، رشتے دار بڑے ہی اچھے تعلقات ان سے رکھتے تھے۔ اس لیے مولا علی نے فرمایا ہے کہ میں ڈر رہا ہوں اس سے کہیں موت جلدی نہ جائے۔ تو لوگوں نے سوال کیا مولا وہ کیا چیز ہے؟ امام نے فرمایا کہ جو رشتے دار ایک دوسرے سے کٹ کے رہتے ہیں ان کی عمریں بھی کم ہو جاتی ہیں اور موت جلدی آتی ہے۔ جو رشتے دار ایک دوسرے سے جڑ کر کے رہتے ہیں ان کی عمریں بھی بلند ہو جاتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں۔
اور ان کی روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو گھرانے ایک دوسرے سے کٹ کر کے رہتے ہیں وہ روزی بھی کم ہو جاتی ہے، عمریں بھی کم ہو جاتی ہے۔ لہذا ہر رشتہ دار کو چاہیے کہ رشتہ دار کی عظمت کو سمجھے، بڑے چھوٹے کا لحاظ کرے۔ جیسے ان دو بہنوں نے رشتہ داروں کی عزت کر کے وہ مرتبہ حاصل کر لیا کہ ایسی تاریخ پا گئی جو جناب سکینہ کی شہادت کی تاریخ ایک روایت کی بنا پر۔ تو امام حسین کی منزل اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا، اس لیے کہ آج جو شہادت کی تاریخ یعنی 9 صفر کو جناب سکینہ روایت کی بنا پر 9 یا 10 صفر کو جو شہادت ہے وہ جناب سکینہ کی شہادت ہے۔ جناب سکینہ کون ہے؟ امام حسین کی بیٹی ہے، اور امام حسین فرماتے جس گھر میں سکینہ اور رباب نہیں رہتی وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اللہ اکبر۔ جناب سکینہ کا مرتبہ دیکھیں، سکینہ کا مطلب ہوتا ہے سکون دینے والی۔ باپ کے سینے پہ جب تک سکینہ سو نہیں جاتی تھی سکینہ کو سکون نہیں ملتا تھا۔ لیکن میں ایک بات عرض کر کے مسائل کی طرف بڑھ جانا چاہتا ہوں، اور بات بتانا ضروری ہے، جلدی سے سن لیجئے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا حسین سید الکرما ہے، یعنی کریم ابن کریم ہے۔ کریم ابن کریم یعنی حسین کے باپ بھی کریم، حسین بھی کریم۔ حسین کریم ابن کریم، ایک نصرانی تھا، بڑا اچھا طبیب تھا، بڑا حاذق طبیب حکیم تھا۔ اس نے سوچا اور سنا کہ حسین بڑے کریم ہیں، اس نے کہا ایک دن حسین کو آزماؤں گا۔ میں یہی واقعہ سنے ہی صرف کے مسائل، حسین کو آزماؤں گا۔ ایک دن اس کی قسمت کا ستارہ چمکا، کس کی؟ حکیم کی، جو نصرانی ہے۔ صبح صبح ایک بچہ آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے حکیم صاحب میرا باپ مر گیا ہے، میری ماں بیمار ہے، آپ چل کے میری ماں کو دیکھ لیجیے۔ نصرانی حکیم بچے کے ساتھ جاتا ہے، اس کی ماں کو دیکھتا ہے، دیکھ کر کے کہتا ہے بیٹا تمہاری ماں کا علاج تو ہو جائے گا لیکن ایک شرط۔ بچے نے کہا شرط کیا ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ سفید گھوڑے کا جگر چاہیے، دل چاہیے، اور سفید گھوڑا سوائے حسین کے کسی کے پاس نہیں۔ یعنی حسین کو آزما رہا ہے کہ حسین کریم ابن کریم۔ بچہ کہتا ہے ٹھیک۔ وہ آیا امام حسین کی خدمت میں، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہتا ہے، امام نے پوچھا کیسے آنا ہوا، کیا بات؟ اللہ ہے میرا امام کتنا چاہتا تھا، چھوٹا چاہے ہو چاہے بڑا ہو، ہر ایک سے پیاری گفتگو کرتے، کہو بیٹا کیا حال ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہا حکیم صاحب نے کہا میری ماں بیمار ہے، سفید گھوڑے کا جگر چاہیے، اور وہ گھوڑا سفید آپ کے پاس اور کسی کے پاس نہیں۔ امام نے فرمایا ٹھیک، گھبرانا نہیں بیٹا، حکم دیا گھوڑا سفید ذبح کیا جائے۔ سفید گھوڑا ذبح کیا جاتا ہے، اس کا دل نکال، جگر نکال کر کے بچی کو دیا، کہا لے جاؤ اپنی ماں کے علاج، اور لے کر کے دیجیے حکیم صاحب، گھوڑے کا جگر مل گیا۔ حکیم کہتا بیٹا تم غلط لائے، میں نے کالے گھوڑے کے لیے کہا، لیکن سفید کہنے کے بعد کہہ رہا کالے، اس لیے کہ حسین کو آزمانا چاہتا ہے۔ تو پھر آیا اور آ کر کے کہتا مولا حکیم نے کالے گھوڑے کے لیے کہا ہے، آپ نے حکم دیا کالا گھوڑا ذبح کیا جائے۔ لے کے آئے دیجیے حکیم صاحب، کہا پھر غلط لے آئے، میں نے بھورے رنگ کے لیے گھوڑے کہا، بھورا رنگ کا جو گھوڑا ہوتا ہے اس کے لیے کہا، پھر دوڑایا، یہ کہہ رہا بھورے رنگ کا گھوڑا، اس کو بھی ذبح کیا جائے، کہا پھر غلط لے آئے، میں نے فلاں قسم، یعنی کہ 7 گھوڑے اس نے ذبح کرائے، اور امام ہر گھوڑے کو ذبح کر کے اس کو کلیجہ دیتے رہے۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ امام حسین کریم ابن کریم ہے، وہ آیا، آنے کے بعد مولا کے قدموں پہ سر رکھ دیا، اور سر رکھ کر کے کہتا مولا میں سنتا تھا آپ کریم ابن کریم ہیں، آج میں نے دیکھ لیا، مولا اب نصرانی نہیں رہنا چاہتا۔ کہا کیا کہنا چاہتا؟ کہا مولا کلمہ پڑھائیے۔ امام نے کلمہ پڑھایا، نصرانی مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے حسین کی۔ امام حسین نے کہا اب تو نیا نیا مسلمان ہو گیا، اور کچھ دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا مولا اب کیا دکھائیں گے؟ کہا میرے ساتھ چل، استبل۔ استبل اس جگہ کو کہتے جہاں گھوڑے باندھے جاتے،
استبل میں لے کر کے آئے اور آنے کے بعد 7 گھوڑے ذبح کیے ہوئے پڑے. کہا مولا میری وجہ سے ہوا ہے. کہا تو میں نے ذبح ہی کرایا. امام نے فرمایا میرا اعجاز بھی تو دیکھ لے. کہا مولا آپ دکھائیے اپنا اعجاز. امام نے فرمایا کہ دیکھ یہ 7 گھوڑے مردہ پڑے ہیں. کہا جی. امام نے ایک مرتبہ گھوڑوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا قم باذن اللہ. یہ کہنا تھا 7 گھوڑے زمین سے خاک چھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآلہ. تو حسین کا کرم بے حساب ہے. حسین نے کربلا کے میدان میں عظیم قربانیاں کیوں پیش کی؟ اسی لیے کہ اسلام بچ جائے، نانا کا دین بچ جائے. ہاں زادارو، جب سب قربان ہو گئے، حسین کی بھی شہادت ہو گئی. شہادت ہو جانے کے بعد ظالم آئے اور آنے کے بعد خیموں میں آگ لگا دی. خیمے میں جب آگ لگی تو بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی ہیں، دوسرے سے تیسرے خیمے میں جاتی ہیں. عزادارو، خدا نہ کرے کہیں آگ لگ جائے. لیکن ہائے ان بیویوں کے دل سے پوچھو، جب خیموں میں آگ لگی ہے تو ایک ایک خیمہ جلتا رہا. بیویاں ایک خیمے سے دوسرے سے تیسرے، یہاں تک کہ جب 7واں خیمہ جلنے لگا تو بیوی نے تڑپ کر کے کہا میرے لال سجاد، کیا اس خیمے میں جل کر مر جائیں یا خیمے سے باہر نکلیں؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں، جان کی حفاظت ضروری ہے. برادارو، راوی کہتا میں نے دیکھا زینب اپنی پشت پہ کسی لاغر اور بیمار کو لا کر کے جلی ہوئی راکھ پر بٹھایا. میں نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا، کوئی اور نہیں تھا، زینب کا بیمار بھتیجا سید سجاد تھا. اللہ، جناب زینب نے امامت کو بچایا ہے. زادارو، بہت بڑا کام کیا ہے جناب زینب نے. اور اس کے بعد جب سکینہ کے دامن میں آگ لگی ہے تو جیسے جیسے سکینہ دوڑ رہی ہے آگ بھڑکتی جا رہی ہے. ایک شخص نے دیکھا بچی کے دامن میں آگ لگی ہے، لاؤ میں چل کر کے بجھا دیتا ہوں. دوڑتے دوڑتے سکینہ زمین پہ گر پڑی. وہ شخص قریب آ گیا. سکینہ نے دیکھا کہ اے شخص ہاتھ نہ لگانا، ہم اہل بیت اطہار ہیں. کبھی بھی میں ہاتھ نہیں لگاؤں، آپ کا دامن پکڑ کر کے آپ کے دامن کے آگ بجھا دوں گا. سکینہ نے دیکھا کہ بڑا مہربان ہے. ایک مرتبہ سکینہ چپ چاپ کھڑی ہو جاتی ہیں. اس نے دامن کو پکڑا اور آگ کو بجھا دیا. جب آگ کو بجھا دیا سکینہ نے کہا اے شخص اتنا اور کر دے. کہا بی بی اب کیا چاہتی ہو؟ کہا میں چاہتی ہوں کہ مجھے نجف کا راستہ بتا دے. کہا بیوی کیوں؟ نجف کاہے کے لیے جاؤ گے؟ کہا میں اس لیے جانا چاہتی ہوں، نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے. میں جا کر کے کہوں کہ دادا آپ یہاں آرام فرما رہے ہیں، وہاں ماں بہنوں کے سر سے چادریں چھینی جا رہی ہیں، خیمے جلا رہے ہیں، اے دادا اٹھو اور مدد کے لیے چلو. یہ جا کر کے اپنے دادا سے کہوں گی. اجرکم اللہ. ہاں دادارو، امام حسین کے چاہنے والوں، جب سب شہید ہو گئے اور خیموں میں آگ لگ گئی، یہ بیویوں کو جب اسیر کر کے ظالم لے جانا چاہتے تھے تو ایک مرتبہ شمر ملون آ کر کے کہتا زینب اٹھو تو ہماری قیدی میں سوار کر دیں. علی کی غیرت دار بیٹی زینب کو جلال آ گیا، سمر ہمارے سامنے سے ہٹ جا، ہم خود سوار ہو جائیں گے. یہ کہہ کر زینب نے سوار کرنا شروع کیا. رباب آؤ سوار کر دوں، ام کلثوم آؤ سوار کر دوں، رقیہ آؤ سوار کر دوں، سکینہ آؤ سوار کر دوں. جب سب کو سوار کر چکی تو ایک مرتبہ فضہ کی طرف مڑی. فضہ آؤ تجھے بھی سوار کر. نہیں شہزادی، میں خود سوار ہو جاؤں گی. جناب زینب نے کہا فضہ تجھے میرے ماں کے حق کی قسم آج سوار کر لینے دے. زینب نے فضہ کو بھی سوار کیا. اب زینب کو سوار کرنے والا عزاداروں کوئی نظر نہیں آتا. ایک وقت وہ تھا جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تھے. جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تھے، دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا. بہن نے بڑھ کر کے کہا بھیا کیا دیکھتے ہو؟ کہا زینب جب میں گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا تو عباس ہوتے تھے، علی اکبر ہوتے تھے، قاسم ہوتے تھے، آج کوئی نہیں ہے. بھیا گھبرانا،
یہ بہن ہے تجھے سوا۔ آج زینب کے سامنے وہی مرحلہ ہے، دائیں جانب دیکھا بائیں جانب کچھ نظر نہ آیا تو فرات کا رخ کر کے کہتی بھیا عباس زینب کو سوار نہ کرنے آؤ گے؟ بیٹا علی اکبر اجرکم اللہ، ہاں عزادارو بیمار آگے بڑھا، اے پھوپھی اماں جو جانے دے چکے انہیں ناواز دی، میں سوار کراتا ہوں۔ بیویاں سوار ہو گئی عزادارو۔ یہ قافلہ جب چلنے لگا تو شمر کہتا ہے ہر اونٹ پر 2 2 3 3 قیدی چل سکتے ہیں، لیکن چونکہ سکینہ حسین کو بہت چاہتی ہے لہذا ہم نے طے کیا ہے سکینہ کو اکیلے اونٹ پر بٹھایا جائے گا۔ بس عزادارو جب بچی نے یہ سنا اونٹ کی پشت کتنی بلند ہوتی ہے، سکینہ نے رونا شروع کیا، پھوپھی اماں بچا لو، بھیا سید سجاد بچا لو، اماں رباب بچا لو۔ عزادارو ظالم نے کچھ نہ خیال کیا، سکینہ کو اونٹ پر بٹھایا۔ جیسے اونٹ چلنا شروع کیا سکینہ تڑپ رہی، ارے پھوپھی اماں میں گر جاؤں گی، بھیا سید سجاد میں گر جاؤں گی، اے اماں رباب مجھے بچاؤ۔ عزادارو ظالم نے اونٹ کو روکا اور اونٹ کو بٹھایا۔ لوگوں نے سمجھا کہ اب سکینہ کو اتار دے گا، کہا ٹھیک رسی لائی جائے۔ لوگوں نے پوچھا رسی کیا کرے؟ کہا لاؤ تو بتاتا ہوں۔ عزادارو جب رسی لائی گئی ہے اونٹ کو بٹھایا ہے، اس کے بعد سکینہ کو اونٹ کی ننگے پشت پر لٹایا، ظالم نے رسی سے سکینہ کو جکڑ دیا۔ اب جب اونٹ اس کے چلنے لگا تو سکینہ تڑپ رہی تھی، اس لیے کہ اونٹ کی پشت آپ دیکھیں، کبھی کبھی دیکھیں کہ کبھی اس طرف اس کا اونٹے کا جو پیٹھ ہوتی ہے اس طرف جاتی ہے، کبھی اس طرف جاتی ہے۔ ارے سکینہ کا سینہ جب چھلنی ہونا شروع کیا آواز دیتی ہے پھوپھی اماں مجھے بچا لو، بھیا سید سجاد مجھے بچا لو، ارے اماں ربا مجھے بچا لو، میرا سینہ چھلنی ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ اونٹ کو بٹھایا گیا، سکینہ کو عزادارو اونٹ کی پشت سے اتارا گیا، پوری پشت اونٹ کی خون سے رنگی، سکینہ کا سینہ چھلنی، دوڑ کر کے پھوپھی سے لپٹ گئی، ارے پھوپھی اماں شبر مار ڈالے گا۔ عزادارو چونکہ شہادت کی شب ہے لہذا میں چاہتا ہوں تو ایک فقرے پڑھ دوں اور مجلس تمام کر دوں۔ یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے قید خانے میں جب پہنچ گیا، ایسا تنگ و تاریک قید خانہ تھا۔ سکینہ آتی تھی، آنے کے بعد جب دروازے بیٹھتی تھی تو دیکھتی تھی صبح صبح پرندے جاتے تھے، شام کو واپس جاتے تھے۔ کہا پھوپھی اماں یہ پرندے صبح کو کہاں جاتے ہیں اور شام کو کہاں واپس چلے جاتے ہیں؟ بھیا سید سجاد بتائیے۔ کہا اے بہن سکینہ صبح صبح آب و دانہ کی غذا میں جاتے ہیں، شام ہوتے ہوتے اپنے آشیانوں کو لوٹ جاتے ہیں۔ جناب سکینہ نے فقرہ سنا، کہا اے بھیا سید سجاد ہم کا وطن پلٹ کر کے جائیں گے۔ ایک مرتبہ بیمار رونے لگا، سکینہ تڑپ رہی ہیں، اجرکم اللہ۔ عزادارو وقت گزرتا رہا، ایک مرتبہ سکینہ آئی پھوپھی کو لے کر کے اور کہتی ہیں اے بھیا سید سجاد آج میں آپ سے کچھ سوالی بن کر کے آئی ہوں، سوال کرنا چاہتی ہوں۔ کہ ہاں بہن سوال کرو، لیکن میری ہتکڑی کو دیکھو، بیڑی کو دیکھو، تو کہ خاردار کو، بیٹی دیکھ بہنیں دیکھ کر کے سوال کرنا۔ کہا اے بھیا سید سجاد آج میرے بابا آئے تھے، مجھ سے کہا تھا سکینہ آؤ میرے پاس چلی آؤ۔ عزادارو فقرہ سننا تھا، سید سجاد تڑپ گئے، بہن تم بھی ہم کو چھوڑ کر چلی جاؤ۔ کہا بابا نے بلایا ہے، مگر بھیا میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ کہا بہن بھائی کی حالت دیکھ کر سوال کرنا۔ کہا بھیا کوئی ایسا سوال نہیں ہے، لیکن میرے بھیا وہ سوال یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے نرم زمین میں دفن کرنا۔ کہا کیوں بہن؟ کہا اے بھیا پیاس سے میری ہڈیاں سوکھ چکی ہیں، اے میرے بھائی مجھے نرم زمین میں دفن کرنا۔ بیمار عزادارو تڑپ گیا۔ اس کے بعد سکینہ ایک مرتبہ عزادارو چونک کر کے رات میں جب اٹھی کہتی بابا میرے بابا کہاں چلے گئے؟ جناب زینب آئی، کیا ہوا سکینہ؟ کا بابا آئے تھے۔ سید سجاد نے کہا بہن کیا تھا؟ بابا آئے تھے۔ ایک مرتبہ جب سکینہ نے گریہ کیا، یزید کے محل تک رونے کی آواز پہنچی۔ کہا کون رو رہا؟ کہا سکینہ نے خواب میں دیکھا ہے عزادارو بچی کے لیے باپ کا کٹا سر بھیجا گیا، اولاد والو بتاؤ
کیا چھوٹے بچوں کو باپ کا کٹا سر دکھایا جاتا ہے؟ جب سکینہ کے پاس دارو وہ سر بھیجا جاتا ہے، جیسے ہی آیا جناب زینب نے بھائی کا سر لیا اور لے کر کے آئی، کہا لے سکینہ تیرا بابا آ گیا۔ سکینہ نے باپ کا سر لیا، منہ پہ منہ رکھ کر کے کہتی بابا آپ نے جو بندے پہنائے تھے ظالم نے چھین لیے، اے بابا آپ کے بعد رخساروں پر تماچے مارے گئے، اے بابا آپ کی سکینہ ککریلی زمین پتھریلی زمین پہ سوتی تھی۔ یہ کہہ کر کے سکینہ اتنا روئی عزادارو بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہی ہو گئی نہیں بلکہ عزادارو سکینہ روتے روتے جو خاموش ہو گئی۔ جناب زینب آگے بڑھی اور سکینہ کے بازو پہ ہاتھ رکھا، ایک مرتبہ کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیا ہوا؟ کہا میری سکینہ باپ کو یاد کرتے کرتے چلی گئی۔ سید سجاد کو جب معلوم ہوتا ہے عزادارو غسالہ کو بلایا، غسالہ آئی، غسل دینا شروع کیا، غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ چیخ مار کر کے روتے ہوئے باہر آئی، اے سجاد تمہاری بہن کو کوئی مرتھا کیوں کہتی ہے؟ کہا میں جب غسل دینا چاہتی ہوں تو کپڑے کے ساتھ ساتھ کھال بھی اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بیمار امام نے فرمایا اتنے تازیانے مارے گئے، خون جو نکلا وہ پشت سے چپک کر کے رہ گیا۔ بس عزادارو مجلس تمام ہو رہی ہے، ہاں کہاں سے کدال آئی کہاں سے فوڑا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن زندان میں ایک ننھی سی قبر بن گئی اور اسی خون بھرے کرتے میں ایک روایت میں وہی غسل ہوا، وہی کفن ہوا۔ سید سجاد نے بہن کا لاشا ہاتھوں پر اٹھایا اور لے کر جب چلنا شروع کیا، آہستہ 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 چلتے چلتے جب قبر آ گئی، کہا اے بہن یہ بتاؤ تیرا بھائی قبر میں کیسے اترے؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے باپ کی طرف رخ کیا، بابا سکینہ مر گئی۔ فرات کی طرف رخ کیا، چچا عباس آپ کی چاہنے والی سکینہ مر گئی۔ یہ کہنا تھا ایک مرتبہ قبر سے دو ہاتھ نکلے، لاؤ سجاد، ارے میری سکینہ کو میرے حوالے کر دو۔ سید سجاد نے بہن کا لاشا دیا اور دینے کے بعد ایک فقرہ کہا، بہن بھائی کو معاف کر دینا، اگر مدینہ ہوتا تو شان سے تیرا جنازہ اٹھاتا۔ اے بہن بھیا کو معاف کر دینا، شایان شان جنازہ تب اٹھاتا جب مدینہ ہوتا، غسل ہوتا، کفن ہوتا۔ اے میری بہن تیرا بھائی مجبور تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں کانٹے دار تو اپنے بھیا کو بہن معاف کر دینا۔ ہائے میری بہن سکینہ باپ کو یاد کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ آپ حضرات سے گزارش ہے مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید اول آخر درود پڑھ کر کے کل مومنین مومنات علماء کرام خطبہ ذاکرین شعراء کرام جو دنیا سے جا چکے ان سب کی روح کو